ٹھیک ہے تو بتا دے، اگر تیرے بتانے کے مطابق ہو جائے، سنیے، اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، پھر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے کہنے کے مطابق ہوا ہے، یہ نے سچ کہا تھا، تو فرمایا کہ تیری تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحیح بات کی، تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ، یعنی عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ صرف اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا، نجومی نے، دیکھو اس کے کہنے کے مطابق، آج پتہ نہیں کتنے دنیا میں ایسی پیشن گوئی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے سچ کہا تھا، ان کی بات سچی ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہہ دے، حضرت فرمایا کہ اگر کوئی تیری بات کی تصدیق کر دے اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے اس پر ساری بات عرض کی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کوئی نہیں جان سکتا غیب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض مواقع پر تو نبی فرشتے کو بھی نہیں پہچان سکے، کیونکہ فرشتہ ایک غیر مخلوق ہے، فرشتہ غیر مخلوق ہے۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں نبی فرشتوں کو نہیں پہچان سکے، یہ فرشتہ ہے۔ اندھیرے کے بعد فرشتہ آیا، انہوں نے کہا تو سامنے سے ہٹ جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قتال میں حضرت مصعب کو اپنے آگے دیکھا، اپنے مصعب فرمایا، مصعب، آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو، تو فرشتے نے پلٹ کر کہا میں فرشتہ ہوں، مصعب نہیں ہوں، مصعب جو قتل ہو چکے ہیں، ان کے قتل ہوتے ہی فرشتے نے کہا کہ میں نے تلوار سنبھال لی تھی، میں مصعب نہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ آپ کے آگے فرشتہ چل رہا ہے، لیکن آپ بھی پہچان سکے کہ یہ فرشتہ ہے یا مصعب۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، میں اس کی مثال عرض کروں۔ جنات کو بھی اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، جنات کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس مصیبت میں ڈالا، ان کے دماغ سے یہ غلط خیال نکالنے کے لیے کہ ہم غیب کا علم ہمارے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت میں ڈالا ان کو کہ انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، آپ تو جھوٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو سزا دینے کے لیے اور ان کو سبق سکھلانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے لکڑی کے سہارے سے، بہت عجیب قصہ ہے۔ جنات سے کہا کرو بیت المقدس کی تعمیر، اور اسی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور اتنی مشقت کے کام میں تھے، اتنی مشقت کے کام میں سلیمان علیہ السلام لکڑی کے سہارے سے کھڑے دیکھتے رہے، اور وہ ان کے خوف سے، ان کی نگرانی میں جنات کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں کھڑے کھڑے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات ہو گئی، اس کے بنے جنات کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سامنے پڑی ہوئی لاش ہے یا انسان زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ ان کو دیکھتے رہے، کام کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد جب ان کی لکڑی میں گھل لگا اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سوس اور دیمک لگی اس کو، تو لکڑی ٹوٹی، جس سے ان کا جسم گرا زمین پر، تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ سامنے کے مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ آدمی آپ کا مریض چل بسا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہاں جنات کو پتہ نہیں چل سکا تو سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ یہاں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو آپ ساتھ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں کل سے پوچھ کے بتاؤں گا جبرائیل سے، اب میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ بھی انشاءاللہ کہنا کہ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ کہتے آپ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سوال کے جواب کر دوں گا۔ یہ روایت میں آتا ہے 15 دن، ایک روایت میں کہ 1 مہینے تک کوئی آسمان سے جواب نہیں آیا، آسمان سے
کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے کیوں کہا کہ میں کل بتاؤں گا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ جی ہاں، آگے روایت آیت قرآن کی اسی طرح ہے. آئندہ آپ کسی معمولی بات کے بارے میں کبھی مت کہنا کام میں کل کر دوں گا، یہ جگہ انشاءاللہ نہ کہنا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان اسباب میں انبیاء کا امتحان ہے. ایک امتحان یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں، جو میں نے عرض کر دیا. ایک امتحان سبب میں یہ ہے کہ آپ ان اسباب سے متعلق احکام کو کتنا یاد رکھتے ہیں. مومن کافر کے درمیان جو فرق ہے اسباب کی اختیار کرنے میں، وہ اسباب کا فرق نہیں، احکام کا فرق ہے. اسباب سب مشترک ہے، تجارت، زراعت، حکومت، ملازمت. کافر مسلم سب کرتے ہیں، مسلم کافر سب کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق کافر مومن کے درمیان اسباب کا فرق نہیں ہے، ان اسباب میں احکام کا فرق ہے. کافر کے لیے کوئی حکم نہیں، کافر کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. وہ اپنے اسباب میں جانور کی طرح بے لگام ہے، لیکن مومن اپنے اسباب میں معمور ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ اصل سبب نہیں ہے، سبب میں حکم اصل ہے. سبب میں حکم اصل ہے. کافر کے لیے سبب اصل ہے، حکم نہیں ہے. مومن کے لیے حکم اصل ہے، سبب اصل نہیں ہے. اس لیے مومن اسباب میں حکم تلاش کرے گا، اسباب میں مومن حکم تلاش کرے گا. اللہ ایک امتحان یہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو سبب تو دیا ہے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس سبب میں حکم کو ضائع کرتا ہے، پورا کرتا ہے. ایک امتحان اسباب میں یہ ہے، ایک امتحان اسباب میں یہ ہے، ایک امتحان اسباب میں یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو گئے، سبب میں، تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا؟ اللہ کی طرف سبب کیا، اللہ کی طرف کیا. عجیب قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ جب بھی اپنے مرد عورت آپس سے ملتے ہیں اور ہلکا سا حمل چھڑ جاتا ہے، یہ اپنے حمل کو لے کر یہی کام کاج میں عورت ملتی رہتی ہے. جب حمل بھاری ہو جاتا ہے، حمل بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، جعل اللہ ربہما، دونوں لفظ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ حمل عافیت سے اور بچہ اور بچے کی ماں اگر عافیت سے پیدا ہو گئے تو ہم کہیں گے تو نہیں کیا، ہم کہیں گے تو نہیں کیا. دونوں میں شاکر، شاکر اسے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت حاجت کی طرف، شاکر سے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت خالق کی طرف ہے. مشرک سے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت غیر کی طرف ہے. اس لیے قرآن میں دو جگہ شاکر اور مشرک، دو جگہ قرآن میں شاکر مشرک کو قرآن میں دو جگہ پاس پاس بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ مشرک میں اور شاکر میں کیا فرق ہے. کے بارے میں آیا ہے لم يكن المشركين شاكر لنعمه، یہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے. شاکر کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، مشرک کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کے کی طرف ہے. جہاں اس آیت میں فلما اسفلت جعل الله ربهما بين عابدنا وكل الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. یہاں بھی اللہ نے شرک و شکر کو اللہ نے بیان کیا ہے. شکر یہ ہے کہ تم بچے کا ہونے کی نسبت اللہ کی طرف رکھو، اور مشرک وہ ہے جو اللہ کو بھلا کر ان اپنے اسباب کی طرف، اپنی کامیابی کی نسبت اسباب کی طرف کرے. سوچیے یہ واقعات یاد آتے ہیں کبھی کبھی کہ آدمی سب کی دنیا میں جب آ جاتا ہے اللہ کو بھلا کر تو وہ یقینی اسباب سے اتنا غافل ہو جاتا ہے، یقینی اسباب سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہوتا سوائے کسی طرح اس سبب کو حاصل کرنے کے، چاہے جھوٹ سے، غبن سے، سود سے، چوری سے، اس طرح بھی سبب حاصل ہو جائے. جو اسباب کے پجاری ہو جاتے ہیں، جو اسباب کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں،
ان کو ان اسباب میں حکم کے توڑنے کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا کہ دو کام کر لو، ایک سبب میں حکم پورا کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر جب تمہارا کام اٹک جائے تو تم اس میں صدقات کو مقدم کر لو. میں آج کرتا ہوں، ایک صاحب نے مجھے دی، ایک صاحب نے مولانا صاحب کو خط لکھا. خط کیا لکھا تھا؟ زمانے میں یہ سب خرافات ہوتی نہیں، موبائل ہوتی کیا تار ہوتے تھے. تار کا مطلب یہ کہ وہ جلدی جواب آ جائے تو جلدی تک پہنچ جائے. تار کیا حضرت کو کہتا میری حمل سے بچہ پیٹ میں پلٹ گیا ہے، بچہ بھی خطرے میں ہے، ماں بھی خطرے میں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کرا ہوگا راستہ نہیں. میں یہاں گاؤں میں ہوں اور آپریشن کے لیے مجھے جانا پڑے گا سفر کر کے. میں سب پریشان ہوں اور میں سے بھی نہیں رہا کہ آپریشن کیا ہوتا ہے، کراؤں نہ کراؤں. گھمانے کی بات فوراً جواب لکھوایا کہ ان کو جواب دو کہ یہ صدقہ کریں سب سے پہلے، اور اللہ سے یہ کہنا ہے معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. سمجھ سے میرے ایسا رہو. یہ نظام قدرت کا ہے کہ وہ نظام راستے میں کیسے نکالتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. اور آپ صدقہ کر دیجیے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کر دیجیے. صدقہ کر دیجیے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر لیجیے. نے صدقہ کیا. بیوی کو گاؤں سے لے کر چلے ٹرین میں. بیوی نے حالت میں تھی بیچاری ٹرین میں. اس نے کہا کہ مجھے سندے کا تقاضا ہے. اس کو لے گیا پکڑ کے، لے جا کے بیت الخلا میں بٹھایا. وہاں بچی ہوئی تھی، بات کھڑا ہوا تھا انتظار میں فارغ ہو جائے دنجے سے. کافی دیر ہو گئی. دروازہ کھولا تو بیوی بیچاری بیہوش پڑی ہوئی تھی اور بچہ پیدا ہو کر ٹرین کے بیت الخلا سے نیچے گر صبر کیا کہ اللہ کو اسی طرح مقدر تھا. ہماری پلاننگ کچھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے. ہم ظاہری اسباب پر پلاننگ کرتے ہیں، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں جو آدمی یہ کہے اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. فرمایا آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کے زبان کی جلا کے ختم کر لے، یہ بہتر ہے یہ بات کہنے سے کہ اگر نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا. فوراً بات کی دیکھ بھائی ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو کر گر گیا ہے کہیں اور بچے کو اٹھانا ہے، ٹرین واپس لے جایا جائے. ٹرین واپس ہوئی، فوراً ٹرین واپس ہوئی. بچہ دو لائنوں کے درمیان پڑا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، اس پر کوئی چوٹ کوئی اثر نہیں تھا. بچے کو ماں نے دودھ پلایا اور وہیں سے اپنے گھر واپس ہو گیا. خبر کیا یہ معاملہ ہے. جو لوگ قدرت کو نہیں جانتے وہ ان کو ناممکنات کہتے ہیں. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے ایسا ہونا تو ممکن نہیں ہے کیا، اور ناممکنات ان کے دماغوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کسی کو تصور ہی نہیں ہے. اس لیے وہ ایسی چیزوں کو ناممکنات میں شمار کرتے ہیں. ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے. تو ایسا تصور ہوتا ہے کہ یہ کون سی حیرت کی بات ہے، کون سی تعجب کی بات ہے. اللہ کی قدرت سے جو چیز بعید نہیں ہوتی وہ ان لوگوں کو بعید نہیں معلوم ہوتی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کو ایسے ناممکنات بعید معلوم ہوتے ہیں کہ ایسا کام ممکن ہے. بات اصل یہ ہے. تو مجھے عرض کیا میں نے کہ ایک امتحان یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم
جب تم پر کوئی تقاضا آ جائے اور اس پر کوئی حاجت پیش آ جائے تو ہمیں کیا پیش کرتے ہیں؟ ہماری صرف کی عادت یہ ہے کہ ہم سبب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں. ہماری صرف کی عادت یہ ہے کہ ہم اللہ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ اللہ یہ سبب ہے اور کرنے والی ذات ہے. میں تو واقعی اس سوچ سے میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ اسباب محنت کرتے ہیں، اسباب تیار کرتے ہیں محنت سے، پھر محنت سے اسباب تیار کر کے اللہ کے سامنے اپنا سبب پیش کرتے ہیں. یہ اللہ میرے پاس تو یہ زمین ہے، اس میں تو مجھے غلہ دے دے. میرے پاس تو یہ دوا ہے، تو مجھے اس کو شفا دے دے. میرے پاس تو یہ ملازمت ہے، جسے مجھے تنخواہ دے دے. اور میرے پاس تو یہ ہتھیار مجھے حفاظت کر دے. میرے پاس تو یہ دوا ہے، تو مجھے اس دوا کی شفا دے دے. حالانکہ اگر آپ غور کریں قرآن میں تو انبیاء علیہ السلام اپنے اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کرتے اللہ کے سامنے. اپنے اسباب کو بنانے کی اس کا سوال نہیں کرتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام ناکارہ اسباب میں اللہ تعالیٰ سے، ناکارہ اسباب میں اللہ سے حاجت کا سوال کرتے ہیں. اللہ سے آپ زکریا علیہ السلام ان کے اسباب اولاد ناکارہ ہو چکے ہیں، ہڈیاں بھول چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں. جوانی کی یا اولاد کے ہونے کی کا کوئی سبب، کوئی قوت اب باقی نہیں رہی ہے. میں اور آپ اللہ سے قوت مانگتے ہیں، میں اور آپ اللہ سے اولاد کے لیے قوت مانگتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ اور ہماری دعائیں نبیوں کی دعاؤں سے بالکل بدل چکی. ہماری سوچ، ہماری دعائیں نبیوں کی سوچ اور ان کی دعاؤں سے بالکل بدل چکی ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اسباب اولاد دے تاکہ اولاد ہو. میں کہتا ہوں بس یہیں سے دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قوت میری ظاہری میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں دعا کی قوت رونے دھونے میں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دعا کی قوت دعا کے دوران سبب کا خیال نہ آنا، یہ دعا کی قوت ہے. میں کہا کہاں سو رہے، میں کیا کہہ رہا، آپ کہاں سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا. دعا کے دوران سبب کا خیال آنا دعا کی قوت کو سلب کر لیتا ہے. سوچیے آپ تو رو رو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اسباب مانگتے ہیں. رو رو آپ تو اللہ سے رو رو کے سبب مانگتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے جو آدمی دعا میں سبب کا ذکر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، اس کی دعا کھوکھلی ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ خود کو اس بات پر تعجب ہوتا ہوگا، اللہ کو اس پر تعجب ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھے میری قدرت کو مطلق سمجھتا ہے اور مجھے صبر کا مشورہ دیتا ہے. میری قدرت کو مطلق سمجھتے ہوئے پھر مجھ سے سبب کا مجھ سے سوال کر رہا ہے. ہم آپ سے بہت کام کی بات کر رہے ہیں. ہم توڑنا چاہتے ہیں ان ساری غلط چیزوں کو جو صحیح بن کر مسلمانوں کا ایک اصول بن چکی ہے. ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. دعا میں سبب کا ذکر کیوں؟ آپ سوچیے، آپ کامل نماز کون سی ہے؟ کامل نماز اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے گھر کا خیال نہ آئے. یہی بات ہے کامل نماز، اللہ کے گھر کا خیال نہ آئے. تو جب نماز کا کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ کے گھر کا خیال نہ آئے، تو پھر دعا جو نماز کا مغز ہے اس میں سبب کا خیال اور سبب کا سوال وہ دعا کی قدرت کو کیسا ختم کر دے گا. میں آپ سے بہت ضروری واپس کروں. اللہ سے حاجت مانگی جاتی. زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال، بیوی کی عمر تھی 90 سال.
اس میں کہیں قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ سے قوت کا سوال کیا ہو. اللہ سے قوت کا سوال کیا، اولاد کا سوال. غلط لوگوں میں دعائیں کرم بھی شقیہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولادیں دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تو ہم سے براہ راست مانگو براہ راست دیں گے. سچی بات. میں نے عرض کیا کہ دعا وہ عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اگر عبادت میں غیر اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا تو پھر دعا میں اللہ کے سبب کا ذکر نہیں ہو سکتا. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد چاہیے. مجھے نیک اولاد کے لیے قوت چاہیے، یہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے تولید کا ہو یا تبلیغ کا ہو، مسئلہ تولید کا ہو یا تبلیغ کا ہو، نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں. نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں. نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، تمہاری مدد کریں. میں نے عرض کیا کہ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے نزدیک سبب اصل ہے اور حکم اصل ہے. اسی لیے آپ غور کریں گے پچھلے واقعات، پچھلے جو واقعات ہیں مدد کے، وہ اس زمانے کے صحابہ یا اولیاء کا تعارف کرانے کے لیے نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں بہت عام بات کرتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے غیر مدد واقعات اور اولیاء کی کرامتیں وہ اولیاء کا صحابہ کا تعارف کرانے کے لیے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں کو عمل کی قوت کا تعارف کرانے کے لیے اولیاء کی کرامتیں ہیں. صحابہ کے ساتھ کرامات اولیاء، کرامات اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہے. کیا آپ سے کہتا ہوں، میری بات سمجھ نہیں آنے کی، آپ کے معجزاتی موضوع نبوت نہیں ہے. معجزات موضوع نبوت نہیں، معجزات موضوع نبوت نہیں ہے. معجزات اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے نبیوں کو دیے جاتے ہیں. نبیوں کو معجزات دیے جاتے ہیں اللہ کے تعارف کے لیے. وہ اپنے ہر معجزے کے ساتھ اللہ کا نام اتنی قوت سے لیتے ہیں. میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. کرامات اولیاء، کرامات اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں. آج کل کوئی جیسے مزاج لوگوں کا ہے کہ جس ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو لوگ اسے وہی نہیں سمجھتے. حالانکہ ولایت کی علامت، اگر کسی شخص سے پوری زندگی کوئی ظاہر کے خلاف کوئی کرامت اس کی ثابت نہ ہو، پوری کوئی کرامت ثابت نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں ولی ہے اگر متبع سنت ہے. اور اگر کوئی عالم متبع سنت نہیں ہے اور اس کی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو فرمایا علماء نے کہ یہ شعبدہ باز ہے، جادوگر ہے. اس لیے کہ جادو اور کرامت دونوں مشابہ ہوتے ہیں. کیونکہ جادو بھی خلق عادت ہے، کرامات بھی خلق عادت. ظاہر کے خلاف ہونا، ظاہر کے خلاف ہونا یہ کرامات میں بھی ہے اور شہر میں بھی ہے. میں بہت بری بات کر رہا ہوں. کرامت اولیاء کس لیے ہے؟ میری بات یاد رکھنا،
کرامات اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو عمل کی قوت سمجھانے کے لیے. لوگوں کو ولی کی قوت نہیں ہے. ولی کی قوت نہیں سمجھانا چاہتے کہ فلاں ولی اتنا طاقتور ہے اور فلاں ولی اس درجے کا ہے اور فلاں افطار اور رمضان ہے. نہیں، بلکہ اللہ ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں عمل کی قوت سمجھانے کے لیے. ولی کی کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ولی کی کرامت دیکھنے والوں، اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے اللہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے جو ولی کے ساتھ کر رہے ہیں. صاف بات ہے، بڑا صاف بات ہے. یہ کرامات اولیاء اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. غیبی نصرتیں نبیوں کے ساتھ مخصوص جو ہے یہ لازم نہیں ہے. تو میں تکلیف کہہ رہا ہوں نبیوں کے ساتھ غیبی مددیں نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. پر کرامات اولیاء کے ساتھ مخصوص کیسے ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کے غیبی مددوں سے بعض باروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح نبیوں کے ضابطوں پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نبیوں کی طرح مدد کریں گے. تو قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے، بالکل اس طرح کہ قیامت تک مسلمانوں کی مدد کرنے کی طرح کی جائے گی. میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء اس لیے نہیں کی کہ کسی ولی کی کرامت ظاہر ہو جائے، اگر ہم اس ولی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کرامات اولیاء دعا والا بنانے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں. شاید میری بات کسی کو سمجھ آ جائے. ولی فرقان کرامات اولیاء دعا والا مسلمان کو دعا والا بنانے کے لیے ظاہر ہوتی ہے. کرامات اولیاء کا یہ ہر چیز مقصود نہیں ہے کہ آپ اولیاء کی کرامتیں دیکھیں پھر اولیاء سے دعا کی درخواست کریں. کرامات اولیاء کا مقصد کہ چند اولیاء کی کرامت ظاہر ہو جائے پھر لوگ ان اولیاء سے دعا کی درخواست کریں. بلکہ کرامات اولیاء اس لیے اللہ ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر ان کے بارے عمل اختیار کریں. کیا آپ سے بتاؤں، لوگ اللہ سے زیادہ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں. لوگ اللہ سے زیادہ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں. ان سے پوچھا ایک صاحب نے کہ اس وقت دنیا میں کون ہے جو مستجاب الدعوات ہو. میں آپ سے معلوم کرا، آپ کو شاید خبر ہوگی کہ ہم لوگ کیا کیا تصورات رکھتے ہیں. کہ آپ کو تو معلوم ہوگا اس وقت دنیا میں دعا کس کی قبول ہو رہی ہے، ایسا کون سا بزرگ ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ذرا آپ ہمیں اس کا پتہ بتا دیجیے. تو ہم نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے، ہم یہ بھی جانتے مجھے کوئی دعوت کون جانتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں مجھے کوئی دعوت کون ہے. دعا قبول کرنے والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن دعا کس کی قبول ہوتی ہے دنیا میں آج کل ہی ہم نہیں جانتے ہیں. کیا لوگ پوچھتے ہیں جب کوئی مصیبت، کوئی قرضہ، کوئی مقدمہ، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں دعا کے لیے کس سے کہا جائے. دعا کے لیے اللہ کا اعلان کرے ان سے مانگو. اور میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میری پریشانی آ گئی ہے، مجھے دعا کے لیے کس سے کہنا چاہیے. یاد رکھیں میری بات. دعا اور استغفار یہ دو ایسی چیزیں ہیں. دعا اور استغفار یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نبی سے بھی اس میں پہلے نبی سے نہیں کہیں گے، پہلے آپ استغفار خود کریں گے تو پھر نبی کا استغفار آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا.
سوچیے بھی کیا بول رہا ہوں. بندے کا استغفار کرنا بندوں کے لیے نبی کے استغفار کرنے پر مقدم ہے. بندے کا استغفار کرنا نبی کے امتی کے لیے استغفار کرنے پر مقدم ہے. اگر یہ خود استغفار نہیں کرتے، اگر یہ خود استغفار نہیں کرتے تو اگر نبی کے لیے استغفار نہیں کریں گے، ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فاستغفر اللہ واستغفر اللہ دعا کہ یہ خود استغفار کرتے نہیں کرتے. یہ خود استغفار کرتے نہیں کرتے. یہ خود استغفار کریں، کریے، نبی سے استغفار کی درخواست کریں. امتی کا استغفار کرنا نبی کے استغفار کرنے پر مقدم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں بنایا تھا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے کہنا، ہم دعا کریں گے. آپ یہ مزاج نہیں بنایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ اٹک جائے تو ہم سے کہنا، ہم دعا کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا والا بنانے کے لیے ان کو دعا کی تعلیم دی. دعاؤں کی اتنا بڑا ذخیرہ کسی نبی بھی امت کو نہیں دیا جتنا بڑا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا کا ذخیرہ دیا. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات میں آپ سے یہ بات نہیں ہے کرامات اولیاء سے مسلمان کے مسائل حل ہو جائیں. ایسا نہیں. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اللہ ہر بندے پر براہ راست حالات لاتے ہیں. براہ راست حالات کے آنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان حالات کو اللہ سے کہہ کر براہ راست اللہ سے ہٹایا جائے. ہاں ٹھیک ہے، ایک دوسرے دعا کی درخواست کرنا اچھی بات ہے، لیکن خود تو آدمی بن جائے دنیا والا اور بزرگوں کو بنا دے دعا والا. مجھے اس کا کہیں دوست خود تو بن جائے دنیا والا اور بزرگوں کو بنا دے دعا والا. ہاتھ فرماتے تھے یہ یہود و نصارہ پورے سال گناہ کرتے تھے، خوب زنا کرتے تھے، خوب شراب پیتے تھے، خوب کام کرتے تھے. ہفتے کا دن تھا ان کے یہاں اپنے پادریوں سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانے کا کہ کیا ہماری دعا کرتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ ان کے لیے دعائیں کر دیا کرتے تھے. انہیں اس بات کی امید ہو جاتی تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کر دی، ہمارے گناہ معاف ہو جائے. ہاں میں تو خود دعا بنائے گا، تمہیں تو خود دعا بنائے گا. یہ بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر گئے تھے. ایک آسمان سے زمین کی طرف آنے والی خیر، ایک زمین سے آسمان کی طرف جانے والی خیر. دو چیزیں امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ جس سے امت میں اس خیر کا رشتہ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک واقع ہے. اس کے لیے دو چیز چھوڑ کر گئے تھے. اور یہ صاف ہماری حدیث میں کہ اگر امت نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا تو امت آسمانی برکات سے محروم رہے گی. امت مطلب آسمانی برکات سے محروم رہے گی، اس لیے کہ سارا رزق آسمانوں میں ہے، سارا رزق آسمانوں میں ہے. اگر امت نے وہ چیزیں چھوڑ دی تو امت آسمانی خیروں سے محروم رہے گی. اس کے لیے حدیث میں دو خیریں بیان کی گئی. ایک وحی کی برکات، ایک وحی کی برکات. وحی کی برکات ہے آسمان سے زمین کی طرف آنے والی خیر. اور دوسرے دعوت، اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو یہ دعا ایسی قبولیت سے محروم ہو جائے گا. اور اگر یہ مسلمان دعوت کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گا. یہ دونوں حدیث کے اندر صاف وحی کی برکات، وحی کی برکات آسمان سے زمین کی زبان والی ہے.
وہی انہیں ایمن رو رہی تھی آج کی وفات پر، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں ایمن اللہ کے نبی کے وفات پر صبر کر لو، اب رونے سے کیا فائدہ ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ انہیں ایمن نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس وحی کی برکات کے منقطع ہونے پر رو رہی ہوں جو وحی کے برکات کا سلسلہ جاری تھا، وحی کی برکات اسی کی۔ آپ نے صاف فرمایا روایت کہ اپنا دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم، دعا کی قبولیت سے محروم۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت یہ دو کام چھوڑ، اگر امت دعوت چھوڑ دے تو دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، ایک دعا کی قبولیت سے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ایک وحی کی برکات جو آسمان زمین کی طرف آتی ہیں، ان دونوں خیروں سے امت محروم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرمایا کہ عمل کو مقدم کیا جائے گا، عمل کو مقدم کیا جائے گا، اللہ کے سامنے سر نہیں پیش کیا جائے گا کہ اس سبق سے یہ کرے۔ مشہور روایت ہے جس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اللہ کو کیا پیش کیا جائے۔ 3 آدمی سفر میں تھے، اچانک بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے، اور یہ ابتلا جو ہوتی ہے یہ اس امتحان کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا پیش کرتے ہیں، یا آپ کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ شیطان سرکیاں اللہ کے امر سے، اس لیے کہ بعض شیطانیں وہ ہیں پہاڑوں کی جو اللہ کی ہیبت کی وجہ سے سر جاتی۔ جی ہاں، اللہ کی ہیبت، اللہ کی ہیبت، کہ ایسی بھی چٹانیں ہیں جو صرف اللہ کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے پھسل کر نیچے آ جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے بعض پہاڑوں کے راستوں میں دو جال لگا رہتا ہے کہ کوئی پتھر وتھر نیچے نہ آ جائے، حالانکہ کوئی ان کو اٹھانے کی، اتنی بڑی چٹانوں کو اتنی جگہ سے ہلانے کی کوئی ایسی چیز اندر نہیں ہوتی، کوئی سب نہیں ہوتا، وہ چٹانیں صرف اللہ کی ہیبت سے سرکتی، وہ تو صرف اللہ کی ہیبت سے سرک جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، قرآن کے بہت سے ایسے پھٹتے پہاڑ، جیسا پہاڑوں کے اندر بارود بھر کر دھماکہ کیا جاتا ہے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، اور دور تک اس کے پتھر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پہاڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں اگر ہم قرآن کو نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ اکبر، جب اس کے کلام کی ہیبت ہے، اس کی ذاتی کیا ہیبت ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کو ایسا جاہل، اندھا، بے ادب بنایا گیا ہے، ایک بیچارہ اس قرآن کو موبائل میں رکھ کر پڑھنے کو ایک طریقہ سمجھ رہا ہے، اس کی یہ اندھا ہو چکا ہے، یہ بے ادبی کی ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ اس کو جواب دے پٹی باندھی گئی اس کی آنکھوں پر اور اس کو بے ادب بنا دیا ہے۔ یہ میں تو آپ کو کہتے کرنا پڑتا ہے، اب قرآن بنا کر دیتے ہیں نا پہاڑوں کا، تو یہ پہاڑ جیسا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو گندے موبائلوں میں اور ننگی تصویروں میں اور فوج فلموں میں رکھ کر پڑھنے کو آپ اس کے در پر ہیں کہ اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ کا ادب کہاں چلا گیا، جبکہ ذکر جائز تبتل کا تقاضا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ذکر جائز تبتل کا حکم دیتا ہے، میں ضرورت سے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ محفل میں ڈالنے والی چیز کو آپ تلاوت کے لیے استعمال کریں، آپ کا تبتل، آپ تبتل کو سمجھیں گی، شاید آپ تبتل کو سمجھیں گی، آپ تبتل کو سمجھیں گی، آپ تبتل کو سمجھ ہی نہیں سکے، تبتل نہیں سکے
کوئی اگر بیت اللہ کی جڑ میں کھڑ کے نماز پڑھے، اس کے لیے نماز میں بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی نماز ناقص ہوگی اگر آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سنتے نہیں کیا بولا تھا؟ آپ کی نماز ناقص ہوگی. آپ کی نماز ناقص ہوگی. اس جگہ ناجائز ہونا الگ ایک چیز ہے، ناقص ہونا الگ چیز. یہ آپ یہ مت سمجھیے جو کام جائز ہے وہ کامل ہے، جو کام جائز ہے وہ ناقص ہے. جو کام مطلب جائز ہے وہ ناقص ہے. اگر آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ناقص ہے، کیونکہ نماز کامل یہ ہے کہ آپ کی نظر بیت اللہ پہ نماز نہ جائے. بیت اللہ سے آپ کو کٹنا پڑے گا، باعتبار نظر کے بھی، باعتبار فکر کے بھی، باعتبار دھیان کے بھی. باعتبار دھیان کے آپ کو بیت اللہ سے کٹنا پڑے گا. بات بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے مگر اللہ کا گھر ہے. جب نماز میں دھیان کے اعتبار سے بیت اللہ سے کٹنا توکل ہے تو بھائی آپ سے زیادہ کرنی ہے. یہ نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے. جب اس میں بیت اللہ سے کٹنے کا حکم ہے تو پھر قرآن جو افضل ذکر ہے اس میں آیات باقی سے کٹنے کا کیا حکم ہونا چاہیے. آپ اپنے عقل کی سوچ کے بجائے جائز ناجائز کے کی بحث میں بڑھنے کے چھوڑیے. اس ہفتے غلبہ کرنے کی کوئی دعوت نہیں کرنا. قرآن کی حیبت، قرآن کی عظمت اور قرآن کے وقت دلوں سے نکالنے کے لیے یہ فتنہ پیدا کیا گیا. کیا موبائل میں قرآن پڑھیے، اسی میں فلمیں دیکھیے، اسی میں قرآن پڑھی، اسی میں اولیاء، اسی میں قرآن پڑھے. میں کہتا ہوں اگر خفت ہو جائے کسی کی تو اس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. 4 مرتبہ جبرائیل نے آپ کے دل کو آپریشن کیا ہے اور اس کو زمزم سے دھویا ہے. علماء نے ایسی بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کیوں جبرائیل حوض کوثر کا پانی کیوں نہیں لائے. حوض کوثر تو بہت افضل ہے. حوض کوثر تو زمزم سے افضل ہے. حوض کوثر وہاں سے سارا سامان آپریشن کا بھی لائے، کچھ بھی لائے، پانی حاضر کیوں نہیں لائے. زمین کا پانی ہوتا، حوض کوثر کا پانی ہوتا جو خاص آپ کو بطور انعام کی دی جائے گی. حوض کوثر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ زمزم سے آپ کو دل کو دھویا گیا ہے. اس پر علماء نے صرف اتنا کہا ہے کہ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم حوض کوثر سے افضل ہے. اگر حوض کوثر افضل ہوتا زمزم سے تو جبرائیل بجائے حوض زمزم کے استعمال کرنے کے آپ کے دل کو دھونے کے لیے کیا لاتے؟ حوض کوثر کا پانی لاتے. مگر میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے میں کہ حوض کوثر کے پانی پر زمزم کو مقدم کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ افضل ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ زمزم مجاہدے سے، مشقت سے نکلا ہے. اور آپ کو ابراہیم کا حکم ہے، اس لیے آپ کے قلب کو دھونے کے لیے زمزم کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ زمزم قربانی سے نکلا ہے. جن قربانی کی تکمیل کے لیے آپ کو مموز کیا گیا. ہاں آپ کے دل کو دھونے کے لیے حوض کوثر کا پانی نہیں لائے. دیکھیے سارا سامان آپ لے کر آئے ہیں. آپ کو سمجھا اس کی کیا جہاز کیا کہ اس ہجرت اور اذیت پر زمزم ہم نے دیا ہے. ہم آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کو اتارنے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کریں. حوض کوثر کسی مجاہد سے نہیں ملا ہے. رسول اللہ کی وجہ کہتا ہے وہ زمزم جو ملا ہے وہ اسماعیل کی بیڑیوں سے اور ان کی پیاس پر ملا ہے. لہٰذا ہم آگے سلسلہ قربانی کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے قلب کو زمزم کے پانی سے بھریں گے. کہ 4 مرتبہ جبرائیل نے دل کو چاک کیا ہے اور 4 مرتبہ اس کو دھویا ہے، جبکہ آپ کا دل کتنا پاکیزہ دل ہے. اس قرآن کو جانتے نہیں. آپ کی عقل، آپ کی عقل، آپ کا رواج، یہ رواج، آپ کی عقل، آپ کا رواج یہ کہتا ہے کہ سہولت اسی میں ہے.
یا موبائل کا قرآن پڑھیں گے. آپ موبائل لے کے بیٹھے رہے مسجد میں, لوگ دیکھ کر آپ کو ملتان کریں گے, آپ کو تلاوت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی شراب کی بوتل میں زمزم پیے گا تو شرابی کہلائے گا. کیا کہنا ہے آپ بتائیے کیا کہنا ہے. تہمت کی جگہ سے نہ بچنا, اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. اور یہ حدیث ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. اگر آپ کو کوئی شرابی کہہ رہا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے. آپ لا قسم کھائیں کہ زمزم پی رہا تھا شراب کی بوتل میں, میرا اللہ کے درمیان کا معاملہ آپ کے اللہ کے درمیان کا نہیں ہے, معاملہ آپ کے مخلوق کے درمیان کا بھی ہے کہ آپ نے کس عمل کو کس طریقے سے کیا. آپ کو آسان بات ہے جی, آپ کہتے تو حیرت نہیں. وہ تو جب ان کی عقل سلیمہ ہوتی ہے اور ان کی طبیعتیں اللہ مجھے ہدایت دے, جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیے تو غیر مسلم بھی اگر ہوگا تو پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند نہیں کرے گا. غیر مسلم ہونا, انسان کی طبیعت ایک طبیعت سلیمہ ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ برتن پیشاب کے لیے ہے, پانی کے لیے نہیں ہے. انسان کی طبیعت بھی چاہتی ہے اس کو کہ وہ اس برتن کی جگہ استعمال کرے. اور آپ نے عجیب و غریب اشتہار کیا اور آپ نے عجیب و غریب ترکیب نکالی کہ جی ہم موبائل مقام جو قرآن, جو تلاوت, جو ذکر جائز سے کٹنے کا حکم دے رہا ہے. آپ جائز تبدیل اختیار کریں قرآن کی تلاوت اور ذکر میں. بس پھر اس طرح ایک آواز کا بدتر اس کو مقرر لائے ہیں تاکید کے لیے. پہلے میں لکھا ہے یہاں بھی قرآن میں غلط مقرر ہے وہ تاکید کے لیے پوری طرح کٹ جائیے. میں نے عرض کیا کہ اس کو مسلمان, تو میں نے عرض کیا کہ ایسے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عبادت کو, اس عمل کو صحابہ کے طریقے سے ہٹا لیں گے اگر کہ وہ جائز ہو, اس عمل کا وقار جاتا رہے گا. اس عمل کا وقار, اس کا وقار ختم ہے اگر جو جائز طریقے کیوں نہ ہو. کیونکہ جائز اور احترام, جواز اور احترام, اس میں تضاد ملے گا آپ کو. آپ کو جائز اور احترام میں تضاد ملے گا اور سنت اور ادب میں ہمیشہ آپ کو اتفاق ملے گا. سنت اور ادب میں کوئی تضاد نہیں ملے گا, اس لیے کہ سارا ادب سراسر صرف سنتی کو ادب کہتے ہیں. اس طرح کوئی ادب زمانے کی نہیں بدلتے, ادب صرف اتباع سنت ہے. جواز ادب میں تضاد مل جائے گا لیکن سنت ادب میں اتفاق ملے گا. میں بہت دنیا کی بات کر رہا ہوں. جب ایک کام کو آپ جائز سمجھ کر کریں گے تو یہ جائز کام آپ کو بے ادب بنا دیں گے. آپ کو بنانے میں بے ادب, اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ شادی وغیرہ نظام ہے. مجھے اس طرح سے کہ بیٹان سن کی اوپر سے اور یہ جو لوگ اندر بارش سے بچ کر بیٹھے ہوئے تھے غار میں, وہ غار کا راستہ بند ہو نکلنے کا راستہ. ان تینوں نے یہ کہا کہ دیکھو, یہ کہتا ہوں کہ اس بات بھی کر سکتے تھے کہ اللہ کوئی دیو, کوئی چیز, کوئی پانی کا بہاؤ, کوئی زلزلہ, کوئی جھٹکا, تو ایسا دیا سبب, اس سبب سے جناب ہٹ جائے. ان دنوں آپ سے بیٹھ کر یہ کہا کہ آج اس موت کے منہ سے نکلنے کے لیے ہمیں وہ اعمال پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو, جس پر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تینوں نے اتفاق کیا کہ آج مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. حالانکہ
وہ کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی مخلوق کو، کسی ہوا، کسی زلزلے کے جھٹکے کو، کسی پانی کے بہاؤ کو، سب کہیں کو اللہ سے مانگ سکتے تھے. یہ سارے اسباب ہیں. فرشتے سے لے کر کسی پانی کے بہاؤ تک ان کا خیال نہیں آیا کہ اللہ سے اس وقت سبب مانگا جائے اس ڈال کو ہٹانے کے لیے. میں اسی طرح پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا اعمال پیش کریں، جو اعمال ہم نے صرف اللہ کے لیے کیے ہیں اور مخلوق کی نفع رسانی کے لیے کیے ہیں. روایت ہے ایک شخص نے اخلاق میں احسان والدین کے ساتھ، ایک شخص نے معاملے میں احسان مزدور کے ساتھ، ایک شخص نے چچا کی لڑکی پر احسان کیا جس سے اس کو انتہائی محبت کی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، تجھے تیار نہیں ہوتی تھی. اس لڑکی نے کہا، وہ محتاج ہو کر آئی، مال کا سوال کیا اور اپنے بدن کو اس کے حوالے کر دیا. اس کو اس کی لڑکی سے زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس نے یہ اس کے کام کے درمیان بیٹھ گیا، مگر اللہ کا خیال آیا کہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے. اس نے لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا اور جو مال دینے چاہے ہوا تھا اس کے حوالے کر دیا. 300 دیا کہ تم یہ لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اے اللہ، اس وقت میں اس زنا سے صرف تیرے عمل کی وجہ سے رکا ہوں اور میں نے یہ احسان کیا اس لڑکی پر کہ اس کو مال دے دیا. جو مال گناہ کرنے کی شرط پر دینے طے ہوا تھا، میں نے اس شرط کے بغیر اس مال کو اس کے حوالے کر دیا. اللہ کا میں نے عمل تیرے جا کے دیگر دنیا سے نکال دیا. ان تینوں کے عمل پر چٹان اللہ نے ہٹا دی، ان کو نکال دیا. یہ واقعات آپ بعد میں آنے والوں کے بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کشادگی اور کامیابی اور مشکلات کو ہٹانے کا جو اصل ذریعہ تھا وہ اللہ کو عمل پیش کرنا تھا، نہ کہ سبب پیش کرنا. میں نے تو ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسباب کی حیثیت کیا ہے. مسلمان غیروں کے اسباب میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھا رہا ہے، سب دھوکہ کھا رہا ہے. عجیب سوال ہے مسلمان کہ جدی غیر مسلم ہے تو یہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں، ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. یہ میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی فضول ہے اور یہ سوال بھی محمد ہے. یہ سوال مومن کا محمد سوال ہے کہ کفار اپنے مقاصد کیوں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ مجھے معاف کرے. بعض مسلمان تو کہتے ہیں صرف میں کفار میں تعصب ہے، وہ مسلمانوں کے کاروبار کو تو اٹھنے نہیں دیتے اور اپنے سارے کام کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ حکام کے تعصب کی وجہ سے مسلمان اپنی تجارت میں ناکام ہو رہا ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، بھلا مومن، بھلا اللہ مومن کو کافی کا حوالے کر دیں گے، بھلا مومن کو اللہ تعالیٰ اسباب کی دنیا میں کافی کے مشابہ کر دیں گے.